ہوں اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چلے جی آپ کے ساتھ پرسنلی ہوا ہے ایسا. آپ فیملی کی طرف سے کیا سپورٹ یا رسپانس یا پروموشن آپ کہہ لیں آپ کو ہو کے ملنی چاہیے؟ فیملی کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملنی چاہیے. دیکھیں اگر ہماری فیملی میں کوئی ایسا ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا کوئی ایسا نکل آتا ہے کہ وہ جو نشئی ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اگر کوئی بدماش ٹائپ کا نکل آتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اگر کوئی معذور ہے اس کو کر لیتے ہیں. دیکھیں ان کو چاہیے کہ ہم خود جان کے نہیں بنے ہوتے اور دوسرے جیسے بھائی ہیں ان میں کوئی فالٹ نہیں ہوتا. اگر ہمارے میں ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو مانے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم جان کے نہیں بنتی, جان کے کوئی بھی نہیں بنتا. آج تک میرا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے اس چیز میں نے اتنا ٹائم اس فیلڈ میں گزارا ہے اور میں نے بھی یہی نوٹ کیا ہے کہ جان کے کوئی بھی نہیں بنتا. یہ خدا کی طرف سے ہے. اگر خدا کی طرف سے کوئی معذور آیا ہے اس بندے کو آپ نے مان لیا. اگر کوئی سائن لوگ آ گیا جس کو سائن لوگ کہتے ہیں جن سے دعائیں لیتے ہیں, اگر ان کو مان رہے ہیں تو ہمیں بھی مانے نا. صحیح. دیا آپ نے جو اتنی ریسرچ کی اس چیز میں, پہلی چیز آپ کو کیا لگی؟ کون سی ایسی چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے جیسے انہوں نے کویسچن پوچھا ان کو ایکسیپٹ کرنے میں؟ جہاں آبسٹیکلس کی بات کرتے ہیں تو ذکی اس میں اتنی رکاوٹیں ہیں کہ کوئی ایک رکاوٹ نہیں ہے. آپ کے بہت سے سوشل بیریئرز ایسے ہیں جو نہیں چاہتے ان لوگوں کو اس سٹیٹس تک لانا جو ایک عام انسان کا ہے. بینگ اے فیمیل اگر میں باہر جاتی ہوں تو مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے کوئی تنگ نہیں کر سکتا, مجھے کوئی چھیڑ نہیں سکتا, میں آفس میں جاب کر سکتی ہوں. اف یو آر ورکنگ ان آفس تو آپ آفس میں کام کر سکتے ہیں, آپ کہیں باہر اندر آ جا سکتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ بسا اوقات اکیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو بھی نہیں کر سکتے. ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ بات سچ ہے, آپ نے بھی اکثر دیکھی ہوگی کہ لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں, ان پہ فکرے کستے ہیں, ان پہ آوازیں کستے ہیں. ابھی تک بھی ہراسمنٹ کا ہے ایشو بہت زیادہ ہے. جس طرح شازیہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہہ رہی ہیں کہ کچھ حالات بہتر ہوئے. ابھی گزشتہ ہفتے کا ہی واقعہ ہے کہ آئی تھنک ملتان سائڈ پر کہیں پر کچھ ایسا ہوا ہے, اگر میں غلط ہوں تو شازیہ آپ مجھے کریکٹ کر دیں. ایک خواجہ سرا پر جو ہے وہ باقاعدہ ایسڈ پھینکا گیا ہے اور اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ان کو بیڈلی ٹارچر کرتے ہیں. اس میں ہماری پولیس کا بھی آتا ہے کہ پولیس والے جو ہیں وہ بجائے ان کے کہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کریں وہ لوگ ان کو ٹارچر کرتے ہیں. ابھی کچھ شاید حالات میں کہیں پہ بہتری آئی ہے, کہیں پر شاید ہم لوگوں کی سوچ چینج ہوئی ہے, یا ہم نے کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں نے یہ ایکسیپٹ ضرور کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ انسان ہے اور ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ انسانوں جیسا ہونا چاہیے. جہاں پر پہلے ہم بات کر رہے تھے تو شازیہ کے حوالے سے تھوڑی سی میں آپ کو بات بتاؤں. آپ نے کہا تھا کہ یہ ناچتے گاتے ہیں, کوئی اور کام نہیں کرتے. اگر یہ ڈانس کرتے ہیں یا کوئی یہاں پہ بہت سے لوگوں کو شاید میری اس بات سے اختلاف بھی ہو, اور ہمارے ہاں بہت سی ڈانسرز ایسی ہیں, فیمیل ڈانسرز ایسی ہیں, ڈانس کرتی ہیں اور اس کے بعد اپنی سی ڈی بھی ریلیز کر دیتی ہیں, اور ہمارے ہاں ان کو ایک ٹیگ مل جاتا ہے کہ فن کی خدمت کر رہی ہیں. آپ ایگری کریں گی میرے ساتھ؟ بالکل ٹھیک ہے. شازیہ بہت اچھی کلاسیکل ڈانسر ہیں, بہت زبردست ڈانس کرتی ہیں. میں خود ان کی ڈانس کی جو ہے ایک بہت بڑی فین ہوں. اور جب کام کرنے کی بات آتی ہے تو انہوں نے پرسنلی اپنے اون پہ اپنی 3 CDs جو ہیں ریلیز کی ہیں. مگر وہی ہوتا ہے کہ جب نام یہ آتا ہے کہ یہ ایک ٹرانسجینڈر نے ریلیز کی ہے تو وہاں پر کچھ ہمارے سوشل بیریئرز آ جاتے ہیں. ہم ان لوگوں کو تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ہم ان لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب ریزن یہ ہے نا کہ اس کے پیچھے ریزن یا بیکنگ کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں کرتے. کچھ بھی نہیں کرتے. حالانکہ اگر ان کا ڈانس دیکھا جائے تو میرے خیال میں مجھے تو ان کا ڈانس جو ہے وہ ان باقی خواتین سے بہت بہتر لگتا ہے. شازیہ سے پوچھ لیتے ہیں, شازیہ آپ نے کیوں شروع کیا ڈانس؟ مطلب آپ کو خود شوق تھا یا مجبوری, کیا مسئلہ؟ نہیں, مجبوری نہیں, شروع سے شوق ہوتا ہے ہم لوگوں کو ڈانس کرنے کا. کافی ہوتا ہے کہ ہماری فیلڈ کی جو ہیں جن کو شوق ہے ڈانس کا, جن میں سے میں آتی ہوں اور میرے جیسی اور بھی کافی سینئرز ہیں, میں ان کو جانتی ہوں اور ان کو مانتی بھی ہوں کہ وہ بہت اچھی ڈانسر ہیں. کیونکہ جس کا شوق ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, مجھے شروع سے شوق تھا ڈانس کرنے کا اور مجھے اسی مقام پہ پہنچنے کا شوق تھا جس مقام پہ آج میں بیٹھی بھی ہوں. میں نے حالانکہ اس مقام کا سوچا نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی ٹی وی پروگرام پہ میں آؤں گی. تو ویسے مجھے یہ شوق تھا کہ میں ایک بہت اچھی ڈانسر بنوں. تو ہماری فیلڈ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ نام ڈانس کا لیتے ہیں کہ ہم ڈانسر بننا چاہتے ہیں, وہ دوسرے کاموں میں پڑ جاتے ہیں, جو چیز مجھے بالکل پسند نہیں. اور میں ان لوگوں سے بہت اختلاف کرتی ہوں اور مجھے یہ لوگ ویسے بھی پسند نہیں ہیں. کیونکہ جو کویسچن انہوں نے ابھی کیا دیا سے, ہم جو بات کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے کہ آپ جتنے بھی آپ کی کمیونٹی میں خواجہ سرا ہیں وہ زیادہ ڈانس اور گانے کے فیلڈ میں کیوں جاتے ہیں؟ مطلب فار ایگزامپل
میں ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں, ہم بالکل آپ سے ایگری کرتے ہیں اس پہ کہ اگر کسی آفس میں جائیں تو ان کو وہ عزت نہیں ملتی, جہاں انسان کو رسپیکٹ نہ ملے وہاں کیوں جائے گا, سمپل سی بات. لیکن پھر بھی زیادہ اس سائڈ پہ کیوں آتے ہیں, ناچنے گانے سائڈ پہ کیوں آتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی قدرتی کوئی کرشمہ ہے میرا خیال ہے. نہیں, یہاں پر میں ایک چیز ذکی آپ کو انٹرپٹ کروں گی. ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں. ٹھیک, میرے پاس بینگ اے گرل میرے پاس آپشن ہے کہ میں اگر پڑھ رہی ہوں, میں اسکول جا رہی ہوں, تو میں ڈاکٹر بن جاؤں, میں لائر بن جاؤں, میں انجینئر بن جاؤں, یا اپنی مرضی کی فیلڈ چوز کر دوں, کیونکہ میرے پاس ورائٹی شاید بہت زیادہ ہے پروفیشنز کی کہ میں کس کو چوز کروں. بٹ بینگ اے خواجہ سرا شاید ان کے پاس اتنی ورائٹی ہے ہی نہیں. ان کی ایک ہی لائن ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے سب کو کہ انہوں نے یہی کرنا ہے. اور جو بہت زیادہ اچھی ڈانسر نہیں ہوتی یا کچھ عرصے کے بعد وہ اس قابل نہیں رہتی, تو میرے خیال میں ان میں سے بہت سی جو ہیں وہ مس یوز بھی ہو جاتی ہیں, اور پھر ہم جسے ایک بیڈ ایلیمنٹ اپنی سوسائٹی کا قرار دیتے ہیں وہ اس طرف آ جاتی ہیں. جی صدف, اس طرح ہم بات کر رہے تھے جس طرح کہ اس طرح سے ایک سارا گل کا ایک کیس ہے جو کہ رجسٹر ہوئی ہیں ایز اے میل ایک ڈینٹل کالج میں, وہ آپ نے دیکھا ہوا ہوگا. جی سارا گل کو بھی میں نے دیکھا ہے, شازیہ بھی سارا گل کے حوالے سے کہ ان کا بھی ایک ہے, لیکن شی از کوائٹ بولڈ, اور اس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں پروف کروں گی یا کہ میں مطلب کیا بن سکتی ہوں, میری فیملی ہے, میرے پاس ایشوز بھی ہیں, پرابلمس بھی ہیں, لیکن میں نے یہ کرنا ہے. تو بیسیکلی یہ ایکسیپشنز ہیں نا ہمارے پاس. ایکسیپشنز بھی ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا نا ایز اے میل رجسٹر کروانا, ہاں ایز اے میل رجسٹر ہوئی ہیں وہ. اب یہ دیکھیں, یہ جب ہم بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, تو جب آپ ایک ہیومن کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, جب انسان کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلا حق تو ہم ان کا یہیں پہ وائلیٹ کرتے ہیں. آپ ایک فیمیل ہیں اور آپ کو اگر فورس کیا جائے کہ آپ ایز اے میل رجسٹر ہوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اس کے بغیر وہ میڈیکل کالج میں جا نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے, اور اگر ذکی ایک میل ہیں اور ان کو ہم کہیں کہ نہیں ذکی آپ ایز اے فیمیل رجسٹر ہو جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ صحیح بات ہے, دس از گڈ, یس بہت اچھی ایگزامپل دی, بہت اچھی ایگزامپل سرا ہیں. یہ ایک تھرڈ کمیونٹی ہے. ابھی ایک نادرا نے ہماری جو نادرا نے ایک اسٹیپ لیا ہے, ان کو ایز اے تھرڈ جینڈر جو ہے وہ ان کے اسپیشل آئی ڈی کارڈ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں کیونکہ یہ آئی ڈی کارڈ ان کا بننا ایک بہت بڑا اسٹیپ ہوگا, کیونکہ ابھی تک پاکستان میں انفارچونیٹلی ان کا کوئی اچھا کسی اور ملک میں ویسے یہ ہے کہ مطلب ان کی الگ سے آئی ڈی کارڈز یا اس پہ لکھا ہوتا ہے ٹرانسجینڈر, مطلب جی انڈیا میں انڈیا میں ان کو ایوننگ پیپل کے نام سے بلایا جاتا ہے. جی اس کے علاوہ بھی مگر ان کے آپ دیکھ لیں ایوننگ پیپل, اچھا ایوننگ پیپل, یہ تو ایک وہ ٹرم ہے, ہم کوئی بھی اختراع جو ہے وہ نکال سکتے ہیں, مگر وہاں پر ان کے آئی ڈی کارڈز بھی ہیں, وہاں پر یہ پالیٹکس میں بھی ہیں, ان کی لوک سبھا میں ہیں. آپ ان کا ایک بہت فیمس ہیئر اسٹائلسٹ ہے سلوی کے نام سے, وہ اگر آپ کو یاد ہو تو لائک ہی یوز ٹو کم اینڈ لائک وہ بڑا اسٹائلسٹ, اور اس نے تھا کہ ٹھیک ہے میں اتنی خوبصورت خواتین کے بال تراشتا ہوں, یہ ہے وہ ہے, سلوی اس کا نام تھا. ہی واز آلسو. اچھا آپ نے پڑھا بھی نہیں شازیہ؟ نہیں میں پڑھی ہوں. اچھا ماشاءاللہ, کتنا پڑھی؟ میں نے 8 تک پڑھا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر نہیں پڑھ سکی؟ بس اس کے بعد میں نہیں پڑھ سکی. اس کے بعد آسا سا پھر میرے شوق بڑھتے گئے ہیں. شوق تو شروع سے تھا مجھے, تو پھر آسا سا شوق بڑھتے گئے ہیں. پھر میں اسکول کی طرف توجہ نہیں دی, اور اب بھی میں پڑھنا چاہ رہی ہوں اور پڑھ بھی رہی ہوں. ویری نائس. تو کیونکہ جہاں سے میں نے سوچا تھا کہ پڑھائی کا سلسلہ میرا رک گیا ہے, اب میں وہاں سے شروع کروں, تو کوشش کر رہی ہوں. تو مطلب آپ کو کوئی, یہ بہت اچھی بات ہے, کانفیڈنس آپ میں آگے. کوئی ایسی چیز تو نہیں لگی کہ اگر فار ایگزامپل میں 9ویں 10ویں کے ایگزام دینے جاؤں اور وہاں پہ مجھ سے چھوٹی عمر کے لوگ بیٹھے ہوں, لڑکے لڑکیاں, اور آپ ساتھ میں بیٹھ کے ایگزام دے, تو کوئی آپ کانفیڈنس اتنا ہے ماشاءاللہ, برا تو نہیں لگے گا؟ نہیں, برا کس چیز کا لگنا ہے. بہت اچھا, دس از ویری نائس. یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ ان میں یہ ان لوگوں کو ہم نے اتنا کانفیڈنس دینا ہے کہ یہ آئیں اور ہم لوگوں میں جو ہیں وہ مکس اپ ہوں. اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ ہم رہیں تو دور دور اور ہم یہاں سے صرف دعوے کرتے رہیں کہ نہیں ہم نے ان کو ان کے رائٹس دینے, ہم نے ان کو ان کے حقوق دینے, ہم نے ان کو عام انسانوں کا مقام دینا. دیا ذہن میں آتا ہے ایک کوئی این جی او, کوئی لوگ اس کے لیے کام کوئی کرتے ہیں آپ کے لیے شازیہ, کچھ این جی اوز؟ یا دیا تو بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں, اب مجھے نہیں پتا پرسنلی. نہیں میں پرسنلی کر رہی ہوں, میری کوئی این جی او نہیں ہے. نہیں میں مجھے پتا ہے, لیکن کوئی اور لوگ حکومت کی طرف سے یا این جی اوز کی طرف سے کوئی مدد کرنے آتے ہیں یا؟ کوئی بھی نہیں, اپنی مدد آپ ہی ہے. That's very sad. اچھا شازیہ, جب آپ شادی, بلکہ ایسا ہوتا ہے ذکی, میں آپ کو بتاؤں, یہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ بہت سی چیزوں کی گواہ بھی ہیں میری. اگر کوئی انسان اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی کرنا چاہے نا, تو اس کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے, اس کو اتنا اریٹیٹ کیا جاتا ہے, اور اس کو اتنی زیادہ اس کے ساتھ ڈپرائیو سلوک ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کر لیا ہے. اس حد تک ہماری سوسائٹی بائزڈ ہے.
इस मामले में। तो डिस्क्रिमिनेटरी नाज़रीन आपकी कॉल्स लेंगे।